نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال ہم اولائی علی آثری وعجلت الیک ربی لترضی قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأزلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يئدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزرا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ ابھی آپ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت 83 سے 91 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، آیت 83۔ قال ہم اولائی علی آثری وعجلت الیک ربی لترضی، آیت 84۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأزلهم السامری، آیت 85۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، آیت 86۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزرا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري، آیت 87۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، آیت 88۔ افلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، آیت 89۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام آپ کو آپ کی قوم سے کس چیز نے جلدی کرائی؟ فرمایا کہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور اے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے غصے میں قوم کی طرف واپس لوٹے۔ فرمایا کہ اے قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک پیارا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت طویل ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا قہر نازل ہو کہ تم نے وعدہ خلافی کی؟ بولے ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا، لیکن ہم پر قوم کی زینت کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے ہم نے وہ اتار پھینکے، اور اسی طرح سامری نے بھی اتار پھینکے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑے کا بت نکالا جس کی آواز بھی تھی۔ پھر لوگ کہنے لگے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے۔ پھر کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بت تو ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دیتا
اور نہ اسے ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ طٰہٰ کی آیت 83 سے 89 کا تفسیر۔ آیت 83، یہودیوں کی ایک ناجائز خواہش۔ فرعون کی تباہی کے بعد موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر آگے بڑھے اور ایک بت پرست قوم کے پاس سے گزرے۔ سورہ اعراف کی آیت 138 سے 139 میں فرمایا، اسرائیلیوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرح ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے۔ فرمایا، تم جاہل ہو، یقین مانو ان لوگوں کے افعال انہیں ہلاک کر دیں گے اور ان کے عمل سراسر غلط ہیں۔ تورات دینے کا وعدہ الہی۔ اللہ نے آپ کو تورات دینے کا وعدہ فرمایا اور پہلے 30 دن کی میعاد مقرر فرمائی اور پھر 10 دن کی یعنی کل 40 دن کی میعاد مقرر فرمائی کہ دن رات روزہ رکھ کر طور پر بات کرنے کے لیے آئیں۔ اس وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام قوم پر اپنے بھائی ہارون کو جانشین مقرر فرما کر جلدی سے طور پر پہنچ گئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم قوم کو غافل چھوڑ کر جلدی سے کیوں آ گئے۔ آیت 84، فرمایا، قوم میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، وہ طور کے قریب آ کر ٹھہر جائیں گے، اور اے سچے معبود، میں جلدی سے ان سے پہلے اس لیے آ گیا کہ تو مجھ سے اور بھی زیادہ خوش ہو جائے۔ آیت 85، آپ کے پیچھے یہودیوں کا شرک میں مبتلا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے، وہ اس بچھڑے کو پوجنے لگے ہیں جو سامری نے انہیں بنا کر دیا ہے۔ اسرائیلی کتابوں میں ہے کہ سامری کا نام بھی ہارون ہی تھا۔ اس وعدے کی مدت میں موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے لیے توریت کی تختیاں لکھ لی گئی تھیں، جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت 145 میں، اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی۔ پھر تم قوت سے اس کو پکڑ لو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ اس کو بہترین طریقے سے پکڑ لیں، میں تم کو فاسقوں کا گھر دکھا دوں گا، یعنی نافرمانوں اور باغیوں کا انجام آخرت میں برا ہوگا۔ آیت 86، گمراہی کی خبر سن کر اظہار قلق کا ملال۔ اللہ سے اسرائیلیوں کی گمراہی کی خبر سن کر موسیٰ علیہ السلام سخت افسوس کرتے ہوئے انتہائی غصے میں قوم کی طرف واپس تشریف لائے۔ آپ تو ان کی ترقی اور اصلاح کی فکر میں تھے، اور تورات جس پر آپ کی شریعت کا دار و مدار ہے اور جو قوم کے لیے باعث شرف و سعادت ہے، لینے کے شوق میں طور پر گئے ہوئے تھے، لیکن نالائق لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی اور ایسا معبود مقرر کیا جس کو ایک موٹی عقل والا بھی معبود نہیں مان سکتا، کہ جائے کہ ارباب دانش اس قسم کا احمقانہ کام کر بیٹھیں۔ اس وقت ان کی عقلیں ماری گئیں اور بالکل احمق بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا قلق و ملال ہوا، غصے کے مارے تڑپ اٹھے اور قوم کے پاس کمال صدمہ لیے ہوئے آئے اور فرمایا، اے قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے میری زبانی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کا اور حسن انجام کا ایک خوبصورت اور دل خوش کن وعدہ نہ فرمایا تھا؟ تم نے خود اس کی مدد کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ اس نے تمہارے سامنے تمہارے دشمنوں کو کس طرح تباہ کیا اور تم کو اس پر غلبہ دیا، اور بھی اللہ کی تم پر بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ کیا اللہ کے وعدے کی مدت طویل ہو گئی تھی اور تمہاری آنکھیں اس کا انتظار کرتے کرتے پتھرا گئی تھیں؟ کیا تم اس کی قدیمی نعمتوں کو اور وعدوں کو بھلا بیٹھے؟ نہیں نہیں، بلکہ تم نے تو یہ چاہا تھا کہ تم پر تمہارے رب کا قہر و عتاب نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ آیت 87، وعدہ خلافی کا ایک نامعقول عذر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس طرح قوم کو جھنجھوڑا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا۔ پھر ایک نامعقول عذر پیش کیا اور اپنی پرہیزگاری جتائی۔ آیت 88، سامری نے سونے کا بچھڑا بنایا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ہارون علیہ السلام سامری کے پاس گئے
یہ بچھڑا بنا رہا تھا۔ پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ بولا وہ چیز بنا رہا ہوں جو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ آپ نے دعا فرما دی کہ اے اللہ اس کے دل کی مراد پوری فرما دے۔ یہ دعا کر کے آپ تو تشریف لے گئے۔ ادھر سامری نے دعا مانگی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بولے بھی۔ چنانچہ وہ ڈینے بھی کرنے لگا۔ اب اس کی پرستش شروع کر دی گئی۔ جب رینگتا تو اس کے آگے سجدے میں گر جاتے، پھر جب رینگتا تو سر اٹھا لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ سامری نے یہ جواب دیا تھا کہ میں ایسی چیز بنا رہا ہوں جو فائدہ تو پہنچائے مگر نقصان نہ پہنچائے۔ لو یہ ہے تمہارا معبود۔ اب تو گمراہوں اور گوشالہ پرستوں نے کہا یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا معبود۔ وہ بھول کر طور پر معبود کی تلاش میں چلے گئے اور معبود یہیں موجود ہے۔ وہ تم سے یہ کہنا بھی بھول گئے کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ لوگ اس کی پرستش کرنے لگے اور انہیں اس سے کمال محبت ہو گئی۔ سامری اسلامی فرائض بھول گیا اور انہیں چھوڑ بیٹھا۔ آیت 89 گوشالہ پرستوں کی ترویج۔ اس آیت میں گوشالہ پرستوں کی ترویج و برائی ہے اور ان کے کان کھولے گئے ہیں، اور ان کی نادانی و جہالت کا بیان ہے کہ انہیں یہ نہیں سوچتا کہ جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو یہ جواب نہیں دیتا، اور نہ خطاب کرتے وقت ہوں ہاں کرتا ہے، اور نہ انہیں کچھ دنیوی یا اخروی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ ابن عباس اس طرح فرماتے ہیں، اللہ کی قسم آواز اس سے اس لیے نکلتی تھی کہ ہوا اس کی دبر سے داخل ہو کر منہ سے نکل جاتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس میں داخل ہو کر آواز نکالتا رہا ہوتا کہ لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ۔ آیت 91۔ ترجمہ: پہلے ہی سے ان سے ہارون علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ تم اس بچڑے سے فتنے میں ڈالے گئے ہو، یقین مانو تمہارا رب تو مہربان اللہ ہے، سو تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قوم نے جواب دیا کہ ہم موسیٰ کے آنے تک تو اسی مجاورے بنے بیٹھے رہیں گے۔ یہ تھا ترجمہ۔ آیت 90-91 کا تفسیر۔ ہارون نے لوگوں کو بت پرستی سے روکا، یعنی ہارون علیہ السلام نے انہیں اس بت پرستی سے روکا اور یہ بھی جتا دیا کہ یہ بچھڑا تمہارے فتنے کا سبب ہے۔ اس سے اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم توحید میں پکے ہو یا کچے۔ تمہارا رب تو مہربان اللہ ہے جس نے ہر چیز پیدا کی، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر فرمایا۔ وہ بزرگ عرش والا ہے اور حسب منشاء کر گزرنے والا۔ آیت 91 قوم کی طرف سے جاہلانہ جواب ملا کہ ہم اس کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے جب تک اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی رائے نہ سن لیں۔ لوگ ہارون علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے، ان سے برسر پیکار ہو گئے اور انہیں قتل کرتے رہ گئے۔ یہ تھا سورۃ طٰہٰ کی آیت 83 سے 91 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔